الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہاں کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلو کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. جو گالیاں سن کے دے دعائیں، برو کو اپنے گلے لگائیں. جو گالیاں سن کے دے دعائیں، برو کو اپنے گلے لگائیں. سراپا لطف و کرم جو ٹھہری، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. سراپا لطف و کرم جو ٹھہری، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. بعد از حمد و صلاۃ
قابل ست تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ یاسین شریف 22واں پارہ ہے، 11 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ میرے رب نے اعلان فرمایا کہ اے محبوب، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بغیر دیکھے وہ رحمان سے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور خوشخبری سنا دیجئے بخشش اور عزت والے ثواب کی۔ معزز سامعین حضرات، یہ سادہ سا ترجمہ ہے آیہ مبارکہ کا۔ گویا کائنات کا رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، رب کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتے ہیں اور رب کی توحید کو مانتے ہیں، اور پھر جو اب آپ ان کو رب کا ڈر سناتے ہیں تو وہ سہم جاتے ہیں۔ وہ رب کا عذاب، وہ چاہے اعلانیہ طور پر ہو یا غیر اعلانیہ ہو، جب وہ سنتے ہیں تو سہم جاتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت انہی کے لیے ہے اور بخشش انہی کے لیے ہے اور عزت والا ثواب انہی لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین حضرات، اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف اور شعب الایمان کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب توجہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں گشت کرتے ہیں، پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتے ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو پھر وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں انہیں، بھائی ادھر آؤ، یہ ہماری حاجت ہے، حاجت کے لیے دوڑ کے آؤ۔ احباب ذی وقار، اب ارشاد فرمایا کہ پھر وہ فرشتے جو ذاکرین ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اپنے پرو سے آسمان دنیا تک اپنے پرو سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، سایہ کرتے ہیں ان لوگوں پہ، اور پھر کائنات کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے نورانی ملائک، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب رب تو علیم خبیر ہے نا، وہ تو جانتا ہے، لیکن پوچھ رہا ہے فرشتوں سے کہ میرے پیارے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال،
تیرے پیارے مقرب بندے ہیں تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں، تیری عظمتیں بیان کر رہے ہیں، تیرا ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ تیرے پیارے بندے ہیں۔ اب کائنات کا رب اپنے نورانی ملائک سے فرماتا ہے، اے میرے پیارے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، وہ میری کبریائی تو بیان کر رہے ہیں، میری عظمتوں کے گن تو گا رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال ان لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ فرشتے سراپا سوال بن گئے۔ کائنات کے رب نے فرمایا، اے میرے نورانی ملائک اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا، اے رب ذوالجلال اگر وہ بندے تجھے دیکھ لیتے تو پھر اور تیری زیادہ عبادت کرتے، اور تیری زیادہ تسبیح بیان کرتے، اور تیری زیادہ بزرگی کرتے۔ احباب زیوکار، پھر کائنات کے رب نے فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں ذرا یہ تو مجھے بتاؤ نا، وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرمایا، میرے مولا وہ تجھ سے جنت طلب کر رہے تھے۔ فرمایا، میرے پیارے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا، میرے مولا ان لوگوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ فرمایا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے، وہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرمایا، میرے مولا وہ اور زیادہ جنت کی طلب کرتے، وہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے۔ فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں پھر وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا، میرے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے۔ فرمایا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا، نہیں دیکھا۔ فرمایا، اگر دیکھ لیتے تو فرمایا وہ دوزخ سے اور دور ہوتے، وہ اور زیادہ پناہ مانگتے، وہ اور اس سے دور بھاگتے۔ احباب زیوکار، اب کائنات کا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، توجہ کرنا توجہ کرنا، فرمایا، میرے پیارے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، میرے مولا ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، ذکر کی محفل میں اپنی حاجت کے لیے آیا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ رب کہتا ہے، میرے ذاکرین میں ان کی معیت میں غافل لوگ نہیں بیٹھ سکتے، ہاں تم گواہ رہنا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو احباب زیوکار، یہ عظمت ہے، یہ بزرگی ہے اور بھائی رب کا ذکر کرنے والوں کی، کہ جو ٹائم نکال کے کائنات کے رب کا ذکر کرتے ہیں، یا پھر اس انداز کے ساتھ رب کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے کام کاجوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، زبان ان کی رب کے ذکر میں معاف رہتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو احباب زیوکار؟ تو کائنات کے رب نے گویا فرما دیا، جو رب کا ذکر کرتا ہے رب کے ذکر میں معاف رہتا ہے۔ سن لو کہ فرشتے اس پر سایہ فگن رہتے ہیں، اور کائنات کا رب اس بندے کی بخشش فرماتا ہے جو رب کے ذکر میں معاف رہتا ہے۔ احباب زیوکار، اللہ کی یہ عظیم مخلوق ہے فرشتے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ معصیت کا مادہ نہیں ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کا اوڑھنا بچھونا رب کا ذکر بن جاتا ہے، مطلب چلتے ہوئے بھی رب کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی رب کے ذکر میں معاف رہتا ہے، کام کرتا ہے۔ وہ بزرگ ہمارے فرماتے ہوتے تھے کہ
ہاتھ کار وال دل یار وال، یعنی ہاتھوں سے بندہ کام کر دے، کام کرتا ہے لیکن دل اس کا رب کی محبت میں دھڑکتا ہے، وہ زبان سے کائنات کے رب کے ذکر میں معاف رہتا ہے، اس کی زبان رب کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ احباب ذی وقار، تو فرمایا جب بندہ ایسا ہو کہ جس کا اوڑھنا بچھونا رب کا ذکر بن جائے، وہ ہر وقت صبح شام دن رات رب کے ذکر میں معاف رہے، تو فرمایا کہ پھر اس نورانی مخلوق سے بھی مرتبے میں وہ بندہ بڑھ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو، یہ نورانی مخلوق ہے بھائی، معصیت سے یہ پاک ہے، معصیت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے، نورانی مخلوق ہے، لیکن جس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا رب کی محبت بن جائے، محبت کی دلیل تو جس کی زبان جو ہے رب کے ذکر میں ہر وقت تر رہے، تو فرمایا مرتبے میں یہ پھر ان سے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، اچانک اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا، میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلامو، او بھائی یہ آپ کا بیٹھنا کیسا ہے، یہ حلقہ لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، ہم تو کائنات کے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے غلامو، اللہ کی قسم کیا اسی وجہ سے تم بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا یہی مقصد ہے خالصتاً رب کا ذکر خیر کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیا اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا یہی مقصد ہے رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے، قسم اس لیے اٹھائی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائی تھی۔ یار کہوں سبحان اللہ، یہ ذکر کی فضیلت ہے بھائی، اپنی زبانوں کو رب کے ذکر سے تر رکھو گے، رب کے نورانی ملائک تم پہ نگہباں ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ تو فرمایا کہ غلط بیانی میں سمجھتا ہوں تم نہیں کرتے، لیکن ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف فرما ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی یہ عمل جو تم کر رہے ہو نا، کائنات کا رب فرشتوں کی جماعت کے اندر تم پر فخر محسوس کر رہا ہے، مباحات فرما رہا ہے۔ بھائی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زمین پر گروہ در گروہ یا حلقہ بنا کر یا اکیلے میں رب کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وہ بھائی زمین پر تم رب کا ذکر کرتے ہو، آسمان پر رب فرشتوں کی محفل لگا کر تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، تو یہ ذاکرین
بڑی فضیلت والے، عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں۔ ذکر زمین پر تم رب کا کرو گے، آسمان محفل لگا کر، مجمع لگا کر ذکر کرنا یہاں پہ تمہارا کام ہے۔ تم سے اچھی محفل، نورانی مخلوق کی محفل لگا کر تمہارا ذکر، تمہارے نام کی کبریائی بیان کرنا وہ میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب وقار، حضرت حسن بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک نماز پڑھی، نماز ہم نے ادا کی، اور جن لوگوں نے جانا تھا وہ چلے گئے اور آدھے لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ، اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام وہ جو بیٹھے تھے نا وہ دوسری نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک فریضہ کی ادائیگی کے بعد دوسرے فریضے کی ادائیگی کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور وہ بھی رب کے گھر میں۔ نبی کے غلام فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء عشاء کی نماز سے پہلے باقی لوگوں کے گھروں سے آنے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب وہ تشریف لائے نا تو یہ نبی کے غلام فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کا سانس پھولا ہوا تھا اور اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی جانب کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو مسجد میں بیٹھے دوسرے فریضے کی ادائیگی کا انتظار کر رہے تھے نا، ان سے مخاطب ہو کر امام الانبیاء نے فرمایا میرے پیارے غلامو، اللہ اکبر، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، کائنات کے رب نے تمہارے لیے رحمت کے ایک دروازے کو کھول دیا ہے۔ یار کہو سبحان اللہ۔ تم بھی سب کہو سبحان اللہ، تاکہ تمہارے اوپر بھی کائنات کا رب کرم فرمائے۔ فرمایا تمہارے لیے رب نے رحمت کے ایک دروازے کو کھول دیا ہے، اور فرشتوں کے سامنے کائنات کا رب مباحات فخر کر رہا ہے، تمہارا نام لے لے کے فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں؟ کہ دیکھو نا یہ میرے بندے ہیں، ایک فریضے کو ادا کر کے دوسرے فریضے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی یہ مجھے نہیں بھولے، یہ میرا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک فرض انہوں نے ادا کر لیا، اب دوسرے فرض کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کب وقت آئے گا ہم کائنات کے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے کائنات کے رب نے رحمتوں کے دروازے کو بھی کھول دیا ہے، اور کائنات کا رب نورانی مخلوق کے اندر نام لے لے کے ان پہ فخر کر رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بندہ مجمع لگا کر رب کا ذکر خیر کرتا ہے، رب کی عظمت اور کبریائی بیان کرتا ہے، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ نورانی ملائک اس کی محفل میں آ جاتے ہیں، اس مجمع میں آ جاتے ہیں، اپنے نورانی پروں سے اس مجمع سے لے کر آسمان دنیا تک اس پہ سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ رب رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور کائنات کا رب نورانی ملائک کا مجمع لگا کر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کائنات کا رب اس نورانی جماعت کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بندے اپنی حاجت کے لیے بھی آئے ہوں، ان کی بھی کائنات کا رب ذاکرین کی وجہ سے ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔
یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، عظمتوں کے عامل لوگ ہوتے ہیں جن کو کائنات کا رب یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ وہ رب کے گھر میں یا جہاں کہیں بیٹھ کے مجمع لگا کر کائنات کا ذکر خیر کرے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہ قیامت والا روز بڑا وہ لاٹھی کا دن ہوگا، افراتفری کا دن ہوگا، حساب دینے میں لوگ مشغول ہوں گے، لیکن ان میں بھی ایک ایسی جماعت ہوگی، خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو کائنات کا رب سبز رنگ عطا فرمائے گا۔ کون سا رنگ؟ سبز رنگ عطا فرمائے گا، اور وہ ان کی ایک خاص نشانی ہوگی نا، سبز رنگ رب ان کو عطا فرمائے گا اس جماعت کی، اور وہ اڑیں گے اور جنت کی دیواروں کے اوپر سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو۔ یہ مسند فردوس کے اندر امام دلوی علیہ الرحمہ نے لکھا، بھائی جب لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، ان میں ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی کہ رب انہیں سبز رنگ عطا فرمائے گا، اور وہ جنت کی دیواروں کو پھلانگ کر ان کے اوپر سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بھائی یہ خوش نصیب کون سے لوگ ہوں گے؟ جنت کے منتظمین ان سے سوال کریں گے، بھائی آپ کون ہو؟ فرمایا ہم انسان ہیں۔ فرمایا کیا حساب و کتاب سے فارغ ہو چکے ہو؟ فرمایا ہم نے حساب و کتاب دیا ہی نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے آئے ہیں، ہم نے حساب و کتاب نہیں دیا۔ فرمایا پل صراط سے گزرے ہو؟ فرمایا ہم نے پل صراط کو دیکھا ہی نہیں ہے، گزرنا تو دور کی بات ہے، ہم پل صراط کی طرف نہیں گئے، حساب و کتاب ہمارا نہیں ہوا۔ اب فرشتے وہ منتظمین جنت کے وہ کہیں گے، وہ رضوان کہ بھائی تم پھر کون ہو، کس طرح تمہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے کہ کائنات کے رب نے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر پل صراط سے گزرنے کے تم جنت میں آ گئے ہو؟ آخر دنیا کے اندر تمہارا عمل کیا تھا؟ اب وہ بندے عرض کریں گے، اے رب کے نورانی ملائک، ہم دنیا کے اندر کائنات کے رب کے ذکر میں محو رہتے تھے، اپنی زبانوں کو کائنات کے رب کے ذکر سے تر رکھتے تھے، مجمع لگا کر کائنات کے رب کا ذکر کرتے تھے، اور پھر چپکے سے تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، چپ کے کائنات کے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو بھی جھکاتے تھے، ندامت کے آنسو کو بھی بہاتے تھے۔ ہم یہ سارے کے سارے کام، یہ سارے اعمال کائنات کے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ہمارا یہ عمل کائنات کے رب کو اتنا پسند آیا کہ باقی سارے لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہیں، کائنات کا رب پھر ان سے چھپا کر ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، بولو کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سارے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لو، لطف آ جائے گا کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری
ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والا روز ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا کائنات کا رب ان کے چہروں کو نور سے منور فرما دے گا اور ان کی اتنی عزت افزائی فرمائے گا کہ موتیوں کے ممبروں پہ کائنات کا رب ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا وہ خوش نصیب کون سا گروہ ہوگا؟ کیا وہ انبیاء کا گروہ ہوگا کہ جن کو موتیوں کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا قیامت والے روز، جن کے چہرے نور کی طرح چمکیں گے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ کیا وہ صحابہ ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلاموں وہ انبیاء نہیں ہوں گے، مختلف کاموں سے ان لوگوں کا تعلق ہوگا، مختلف گھرانوں سے ان لوگوں کا تعلق ہوگا، عمل ان کا یہ ہوگا کہ ایک جگہ بیٹھ کر خالصاً رب کے ذکر میں ہوں گے، وہ رب کا ذکر خیر کرتے ہوں گے۔ کائنات کا رب ان کو قیامت والے روز ان کی اتنی عزت افزائی فرمائے گا، ان کے چہرے نور کی طرح چمکیں گے، موتیوں کے ممبروں پہ انہیں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والوں یہ بات بھی سن لو کہ دنیا کے اندر جس بندے نے اپنی زبان کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا وہ جنت میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا۔ اور پھر سن لو کہ جو بندہ ذکر نہیں کرتا رب اور رب کے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی رب جس کو توفیق نہیں دیتا، رب کا قرآن ہے سورہ طٰہٰ، میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، پھر وہ دنیا سے کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چلتے۔ او بھائی کیسے چلے؟ رب کہتا ہے مجھ سے مانگ، میرے گھر آ، میرے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا، میرا اور میرے محبوب کا ذکر خیر کر، تمہیں عطا کیا جائے گا، رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور معیشت اس بندے پہ تنگ کر دی جاتی ہے جو رب کا ذکر خیر نہیں کرتا۔ اور دوسرا نقصان یہ فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت وہ کہے گا بھائی دنیا میں تو میں بینا تھا، بینائی مجھے عطا کی گئی تھی، اب مجھے کیوں عطا کیا گیا؟ فرمایا تمہیں بینائی دنیا میں دی تھی، ہماری نعمتیں تم نے نہیں دیکھی نا، اس بینائی سے سمجھ آئی بات؟ اس بینائی سے، اس نظر سے تم نے ہماری نعمتوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ذکر خیر نہیں کیا، آج تمہیں اندھا کیا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے